السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی پہلی قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیش لفظ: یہ کیا خرید لائے ہو ابو بکر؟ ابو قحافہ نے بلال کو دیکھا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کالی سیاہ رنگت، بے تکا لمبا قد، سارا بدن داغ داغ، زخموں سے چور، پور پور سے خون رس رہا ہے۔ نڈھال، نیم جان، زبان بھی توتلی۔ غلام ہی لینا تھا تو کوئی ڈھنگ کا خریدا ہوتا۔ اس وقت بنو تیم کے یہ محترم بزرگ بینائی سے محروم نہیں ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جب وہ ایمان لائے تو بالکل نابینا تھے۔ ایمان چیز ہی ایسی ہے، اللہ جل مجدہ توفیق دے تو آنکھوں سے، بند آنکھوں سے بھی سب کچھ دکھائی دے جائے، اور نہ دے تو کھلی آنکھوں سے بھی نظر نہ آئے۔ اپنے والد کی گفتگو سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے تو محض چند ٹھیکریاں دی ہیں ان کے عوض۔ ساری دنیا کے خزانے مل کر بھی بلال کے ایمان کی قیمت نہیں چکا سکتے۔ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کی خبر سنی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس ثواب میں مجھے بھی شریک کر لو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قیمت ادا کر چکا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلام کے اولین دور سے اب تک مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے بھی کئی وجوہ کی بنا پر پرکشش رہی ہے۔ دین کی راہ میں ان کی عظیم المثال قربانیاں سابقون الاولون میں شمار کا شرف، اسلام کے اولین مؤذن کی حیثیت سے ان کا منفرد مقام، مکے کے ایک ادنا غلام سے ایک جلیل المرتبت صحابی کے درجے تک پہنچنے میں ان کی زندگی کا دلچسپ، پرآشوب اور قابل رشک سفر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ان کا رشتہ، خلوص و وفا، خادم نبی کی حیثیت سے اللہ کے رسول کا ہمہ وقت قرب، پہاڑوں کی سی عظمت اور استقامت رکھنے والے اسلام کے اس پتلے جلیل کا ذرہ خاک جیسا انکسار دلوں پر نقش جاویداں کی طرح ثبت ہیں۔ دری صورت زیر نظر کتاب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخ کی روشنی میں ایک تصوراتی انٹرویو ہے جو دمشق میں ان کی وفات سے چند ماہ قبل 20 ہجری میں کیا گیا۔ آئیے حضرت بلال سے ملتے ہیں۔ میں بلال ہوں، حبشہ کے سیاہ فام غلام رباح کا سیاہ فام بیٹا، غلام ابن غلام۔ غلامی میں آنکھ کھولی، غلامی میں پلا بڑھا، غلاموں کی مخصوص سوچ کے ساتھ جوان ہوا، غلاموں کی طرح بار بار بیچا اور خریدا گیا، اور شاید یہی داغ سینے پر لیے کسی کوڑے کی ضرب پر جان دے کر اپنے توق غلامی سمیت کسی گوشہ ارض میں گمنام دفن ہو جاتا اگر مکے کا تاجر امیہ ایک دن مجھے قتل کرنے کا فیصلہ نہ کرتا۔ آج میں دمشق میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ امیہ مجھے ماضی کے افق پر بہت دور ایک دھندلے سے دھبے کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ دھبا کراں تا کراں میری ساری زندگی پر محیط تھا۔ روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی جو اس کی ظلمت کو چیر کر مجھ تک پہنچ سکتی۔ یہ دھبا پھیلتا، سمٹتا، گرجتا، برستا، مگر اس کا حصار کبھی نہ ٹوٹتا۔ پھیلتا تو دنیا اندھیر ہو جاتی، سمٹتا تو دیو قامت چٹانوں کی طرح اپنی پوری طاقت سے
مجھے کچل کر رکھ دیتا، گرجتا تو کالے بادلوں کی طرح اچانک یوں پھٹ پڑتا کہ جائے پناہ نہ ملتی، اور برستا تو اس کے ہر کوڑے پر کائنات دم توڑنے لگتی۔ غلاموں کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتے، حادثات کی بھرمار نہیں ہوتی، زندگی ایک ڈگر پر چلتی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور وقت کا دھارا یوں ہی بہتا چلا جاتا ہے۔ لیکن غلام کی زندگی میں اگر کوئی سانحہ آ جائے تو وہ حتمی ہوتا ہے، پھر کسی اور سائے کی گنجائش نہیں رہتی۔ غلام گرا تو پھر اٹھتا نہیں، ٹوٹا تو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ غلام کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک کھال جو کوڑوں کے لیے وقف رہتی ہے، اور یہ کوڑے کسی بھی وقت، کسی بھی بات پر، کسی بھی جگہ برس سکتے ہیں۔ امیہ ایک خود پسند، خود سر انسان تھا۔ منمانیاں کرنے کا حق اس کے خیال میں اسے اپنے حسب نسب اور اپنی دولت و ثروت سے ملا تھا۔ اس کے لیے میرے بارے میں صرف اتنا جاننا کافی تھا کہ میں بلال ہوں، اس کا زر خرید غلام، اور بس۔ میرے لیے بھی بس اتنا ہی جاننا کافی تھا کہ وہ میرا آقا ہے۔ آقا کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس بات پر خفا ہوتا ہے، یہ جاننا صرف آقا کا حق تھا۔ غلام کے لیے کچھ بھی جاننا لازم نہیں ہوتا، اسے کچھ بتانا سمجھانا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ غلام کو کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے طور پر صورتحال کا جائزہ لیتا رہے اور قرائن سے جو نتیجہ چاہے اخذ کرتا رہے۔ وہ صحیح ہو تو اس کی قسمت، غلط ہو تو اس کا مقدر۔ غلام کے لیے اس کی آقا جیسی کوئی آواز نہیں ہوتی، جب وہ آواز گونجتی ہے تو اس سے مفر ممکن نہیں ہوتا۔ غلام کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ نظروں کے سامنے ہو یا آواز پر فوراً حاضر ہو جائے۔ تیسری صورت ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ غلام بھاگ گیا ہے اور اس جرم کی ایک ہی سزا ہے، موت۔ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو برا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ امیہ نے مجھے مکے کے بازار سے خرید کر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا۔ اسے اپنی رقم کی ایک ایک پائی وصول ہو گئی تھی، میں نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ امیہ کی بہت سی باتیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں انہیں بھولا نہیں ہوں، لیکن بھلا دینا چاہتا ہوں۔ میں بلال، امیہ کا زر خرید غلام، آپ کو ان دنوں کی باتیں سنانا چاہتا ہوں جو شروع سے آخر تک حیرت و استعجاب کے دن تھے، اور حیرت بھی ایسی کہ آج تک اس کے نشے سے سرشار ہوں۔ 22 سال تک اس غلام نے اس فضا میں سانس لیا جس میں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانسوں کی مہک تھی۔ جو انہوں نے کہا میں نے سنا، جو انہوں نے کیا میں نے دیکھا۔